نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس چھوٹے سے فرمان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام بلند کو بیان فرما رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور امتیازات تو بہت ہیں، لیکن ان خصوصیات اور امتیازات میں ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ کمالات رکھے ہیں، وہ خوبیاں رکھی ہیں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد اگر نبیوں کا آنا جانا جاری رہتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی جانب سے نبی بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خود ارشاد گرامی ہے اور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں اس راستے پہ شیطان نہیں گزرتا۔ یعنی یہ اہمیت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا کہ شیطان کی بھی ہمت نہیں پڑتی اس راہ میں چلنے کی جس راہ پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائیں۔ واقعات بہت سے ہیں، لیکن ایک تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام نہیں فرماتے تھے، بس محنت ہی محنت میں لگے رہتے تھے، حکومت کی درستگی میں ہی لگے رہتے تھے کہ کوئی عام آدمی بھی بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی عام آدمی بھی پیاسا نہ رہنے پائے، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ راستے میں چلے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آتا ہے، گرمی کا موسم ہے اور وہ شخص چادر اوڑھے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاڑ گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے راستے میں تو ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور وہ عمر کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی نہ گزرے، اب اندازہ لگائیے کہ اس شخص پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس شخص پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ گرمی کے موسم میں چادر اوڑھے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سوال کریں، اس سے وجہ پوچھیں کہ گرمی کے موسم میں تم نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا غرض ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا یہ آج آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، آج مجھے بچا لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے سے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکی اور سچی توبہ ہے۔ یہ آج آخری دن ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑنے کی، آج کے بعد میں نہ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑیں گے، نہ ایسی کوئی گھڑی آنے دیں گے، نہ ایسا کوئی لمحہ آنے دیں گے جس میں ہم آپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ مولا آج عمر کے کوڑے سے ہمیں بچا لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قریب بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ دونوں جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے، اس میں کیا چھپا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا چادر میں نے دودھ کی بوتل چھپا رکھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح چھپا کر تو دودھ کی بوتل نہیں لے جایا کرتے ہیں، بات کوئی اور ہے، غرض کوئی اور ہے، مقصد کوئی اور ہے چادر اوڑھنے کا، صحیح بتاؤ۔ اس کی جب چادر ہٹائی تو واقعتاً اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، وہ بھی دودھ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت اور بڑھ گئی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات کیا ہے، دودھ چھپا کر کیوں لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت معافی پہلے آپ قبول کریں، ہمیں پہلے آپ معاف فرما دیں، ہمیں آپ کو اس سزا دینے کا وعدہ کرنے کہ ہمیں آپ سزا نہیں دیں گے، ہماری آپ پکڑ نہیں کریں گے، آپ ہماری گرفت نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں یہ بوتل جو دودھ کی نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں دودھ کی بوتل نہیں ہے بلکہ شراب کی بوتل ہے۔ جب آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ میری طرف لپکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو میں نے رحیم کریم ذات سے دعا کی، کریم ذات کے سامنے استغفار کیا اور کہا مولا کریم آج عمر کے کوڑے سے بچا لو، آج عمر کی مرمت سے ہمیں بچا لو، آج عمر کی سزا سے ہمیں بچا لو، آج سے ہم ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، کبھی شراب کو پینا تو دور کی بات ہے، شراب کی بوتل کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اس کے صدقے میں یہ دودھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ بوتل میں شراب تھی۔ یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن چاندنی رات ہے، چاندنی رات میں نبی کریم علیہ السلام میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا و مولا، یہ تو بتائیے آپ کی امت میں کوئی ایسا نیکوکار ہے، آپ کی امت میں کوئی ایسا صالح شخص ہے، آپ کی امت میں کوئی ایسا متقی پرہیزگار ہے جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں جتنی کہ آسمان کے تارے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ہاں، ہماری امت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہیں، اتنے بڑے وہ شخص ہیں کہ ان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال سنا، یہ جواب سنا تو فرمانے لگے فَإِنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا، ان کے بارے میں تو آپ روشنی ڈال دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا تو عالم نہ پوچھو، ان کی نیکیوں کی تو کیفیت نہ پوچھو، ان کی نیکیوں کا عالم تو یہ ہے کہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری نیکیاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری نیکیاں، تمام کی تمام نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیکیاں کتنی ہوں گی۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام بلند ہے وہ صوم و صلاۃ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے اونچا ہے وہ کمال اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاص کی اتنی قیمت ہے کہ آدمی اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔